السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد الیکٹرک انفو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ سنگل فیز انرجی میٹر کی ریڈنگ کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ میٹر کے اوپر یہ 5 قسم کی LEDs جو دکھائی دیتے ہیں، یہ کس مقصد کے لیے لگائی گئی ہے اور کس کنڈیشن میں آن ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ اس مہینے ہم نے کتنی یونٹس استعمال کیے اور اس میٹر کی کنیکشن کس طرح کرنی ہے، یہ سب کچھ آپ لوگ اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ جب ہم میٹر کے ڈسپلے کو دیکھتے ہیں تو پہلے نمبر پر ہمیں میٹر کا سیریل نمبر نظر آتا ہے۔ یہ سیریل نمبر میٹر کی مین پلیٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سیریل نمبر میٹر کے بیک سائڈ پر بھی لکھا ہوتا ہے۔ جس طرح ہر بندے کے پہچان کرنے کے لیے اس کا ایک ID کارڈ نمبر ہوتا ہے، اسی طرح میٹر کی پہچان کرنے کے لیے ہر میٹر کو ایک سیریل نمبر دیا جاتا ہے۔ دوسری نمبر پر kWh ریڈنگ یعنی یونٹس میٹر کی ڈسپلے پر شو ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی جب سے یہ میٹر لگا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس میٹر پر جتنے یونٹس استعمال ہوئے ہیں وہ یہاں پر اس ریڈنگ میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں۔ میٹر ریڈر بھی اسی ریڈنگ کی تصویر بنا کر لے جاتا ہے، جو کہ بعد میں ہمارے بل کے اوپر پرنٹ ہو کر آ جاتا ہے۔ تیسری نمبر پر پریویس منتھ میکسیمم ڈیمانڈ شو ہوتی ہے، یعنی پچھلے مہینے آپ نے اس میٹر پر ایک ٹائم پر جو سب سے زیادہ لوڈ چلایا ہے وہ یہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ اگر میٹر پر کوئی لوڈ نہ چلا ہو اور میٹر بند پڑا ہو تو پھر یہاں پر 0 دکھائی دے گا۔ 4 نمبر پر کرنٹ منتھ میکسیمم ڈیمانڈ یعنی موجودہ مہینے میں آپ نے میکسیمم کتنا لوڈ اس میٹر پر چلایا ہے وہ یہاں پر دکھائی دے گا۔ 5 نمبر پر انسٹنٹینیس لوڈ یعنی لمحاتی لوڈ میٹر کی ڈسپلے پر شو ہوتا ہے، یعنی اس ٹائم اس میٹر کے اوپر کتنا لوڈ چل رہا ہے وہ یہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ جتنا لوڈ چل رہا ہو وہ یہاں پر kW میں شو ہوتی ہے۔ میٹر کا LCD ڈسپلے سیکوینس یہاں پر مین پلیٹ کے اوپر بھی ایک ٹیبل کی صورت میں دیا ہوا ہے۔ ڈیجیٹل انرجی میٹر کے اندر بیٹری لگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بجلی نہ ہونے کی صورت میں بھی میٹر کے ڈسپلے پر چند سیکنڈ کے بعد یہ ریڈنگ تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بجلی نہیں تھی اور ہمارا میٹر چل رہا تھا۔ وہ اسی ریڈنگ کو دیکھتے ہیں جو بیٹری کے ذریعے چند سیکنڈ کے بعد خود بخود چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ ریڈنگ چینج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی میٹر ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ زیادہ تر لوگوں سے سننے میں آتا ہے کہ نان ڈیجیٹل میٹرز یعنی PC میٹرز کی نسبت ڈیجیٹل میٹر زیادہ تیز چلتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ڈیجیٹل میٹر بڑے سمارٹ ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی وائرنگ میں موجود معمولی فالٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کر کے ریکارڈ کرتا ہے۔ کچھ میٹروں میں 5 قسم کی انڈیکیشن لائٹس ہوتے ہیں، جبکہ بعض میٹروں میں 3 لائٹس لگے ہوتے ہیں۔ 3 لائٹس ریورس، نیوٹرل اور ارتھ کی لائٹس کو کمبائن کر کے ایک ہی فالٹ لائٹ لگا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میٹر میں 3 انڈیکیشن لائٹس لگے ہوئے ہیں، جبکہ یہ دوسرا میٹر جو کہ BK کمپنی کا بنا ہوا ہے اس میں 5 انڈیکیشن لائٹس لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنگل فیز انرجی میٹر کے اوپر یہ 5 قسم کی انڈیکیشن لائٹس جو ہوتے ہیں یہ کس پرپس کے لیے ہوتے ہیں اور کس کنڈیشن میں آن ہوتے ہیں۔ اس میں سے کچھ لائٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آن ہونے پر ہمارا بجلی کا بل بہت زیادہ آ سکتا ہے۔ رائٹ سائڈ پر سب سے پہلے لائٹ پاور کی لائٹ ہوتی ہے۔ یہ لائٹ ہمیشہ آن رہتی ہے۔ اس لائٹ کے آن ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ میٹر کو سپلائی آ رہی ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ لائٹ آف ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میٹر کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے۔ دوسری نمبر پر ریورس کی لائٹ ہوتی ہے۔ یہ لائٹ 2 صورتوں میں آن ہو سکتی ہے کہ یا تو میٹر کی کنیکشن الٹ کر دی جائے، یعنی ان پٹ ٹرمینل کی جگہ آؤٹ پٹ ٹرمینل کی تاریں لگائی جائیں اور آؤٹ پٹ ٹرمینل کی جگہ ان پٹ ٹرمینل کی تاریں لگائی جائیں، تو اس صورت میں ریورس کی لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت ریورس لائٹ کے آن ہونے کی یہ ہے کہ گھر سے سپلائی میٹر کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ اگر کسی گھر میں 2 انرجی میٹرز لگے ہو اور کسی وجہ سے دونوں میٹرز کا نیوٹرل کامن ہو جائے، اس صورت میں بھی ریورس کی لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ اگر اس کنڈیشن میں ایک میٹر پر لوڈ چل رہا ہو اور دوسرے پر کوئی لوڈ نہ ہو تو پھر بھی دونوں انرجی میٹرز یونٹس ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بجلی کا بل ڈبل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنا سلیب کم کرنے کے لیے گھر پر 2 انرجی میٹرز انسٹال کرتے ہیں، لیکن گھر کی وائرنگ میں ایک ہی نیوٹرل استعمال کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں میٹرز کا نیوٹرل کامن ہو جاتا ہے
اور ایک انرجی میٹر کے اوپر اگر لوڈ چل رہا ہو تو وہی دوسری انرجی میٹر بھی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے فائدہ کرنے کے بجائے ان کا الٹا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر گھر کے اوپر 2 میٹر انسٹال کرنے ہیں تو پھر دونوں کے لیے فیز اور نیوٹرل کی تاریں علیحدہ علیحدہ رکھنی چاہیے، یا ایک چینج اوور سوئچ لگا کر کچھ دنوں کے لیے ایک میٹر کو چلانا چاہیے اور کچھ دنوں کے لیے پھر دوسری میٹر کے اوپر لوڈ کو چلانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں یو پی ایس یا سولر سسٹم انسٹال ہو اور لوڈ کے لیے یو پی ایس کا صرف فیز تار فراہم کیا جائے جبکہ نیوٹرل انرجی میٹر کا استعمال کیا جائے تو اس صورت میں بھی ریورس کی لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ یو پی ایس پر لوڈ چلانے کے لیے اس کو فیز اور نیوٹرل دونوں یو پی ایس سے فراہم کر دینے چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا بل بہت زیادہ آ سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو لائٹ ہوتی ہے وہ ہے امپلس کی لائٹ۔ اس کی ویلیو 3200 امپلس پر kWh ہوتی ہے، یعنی جب یہ لائٹ 3200 مرتبہ بلنک کرے گا تو بجلی کا 1 یونٹ خرچ ہوتا ہے۔ کچھ میٹروں میں اس کی ویلیو 1000 یا 2400 بھی ہوتی ہے۔ یہ میٹر بنانے والی کمپنی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی ویلیو کو کس طرح پروگرام کرتا ہے۔ 4 نمبر پر نیوٹرل کی لائٹ ہوتی ہے۔ اگر گھر کے اندر نیوٹرل مسنگ ہو جائے یا نیوٹرل ڈسکنیکٹ ہو جائے تو اس صورت میں یہ والی لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ 5 نمبر پر جو لائٹ ہوتی ہے وہ ہے ارتھ کی لائٹ۔ اگر کسی نے گھر کے اندر ارتھنگ کی ہو تو اس صورت میں یہ والی لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ اگر کسی لائیو وائر کی انسولیشن خراب ہو جائے اور وہ دیوار یا زمین کے ساتھ ٹچ کر جائے تو پھر اس صورت میں بھی یہ والی لائٹ آن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ماہ ہم نے کتنے یونٹس استعمال کیے، اس کے لیے آپ نے انرجی میٹر کی ریڈنگ کو نوٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پچھلے مہینے بل پر جو ریڈنگ آئی تھی میٹر والی ریڈنگ سے بل والی ریڈنگ کو مائنس کرنا ہے، تو اس سے آپ کو موجودہ مہینے کی ریڈنگ یا یونٹس معلوم ہو جائے گی۔ فرض کر دیتے ہیں کہ بل پر پچھلے مہینے کی ریڈنگ 5000 یونٹ تھی جبکہ اب میٹر پر ریڈنگ 5100 یونٹ ہے، تو 5100 سے 5000 کو مائنس کریں گے تو 100 یونٹ آپ کی اس مہینے کی یونٹ آ جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنگل پیج انرجی میٹر کی کنیکشن ہم نے کیسے کرنی ہے۔ سنگل پیج میٹر کے پہلے لیفٹ سائڈ والے 2 ٹرمینلز ان پٹ یعنی واپڈا سے میٹر کو سپلائی فراہم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ پہلے ان پٹ پیز کے لیے جبکہ اس کے بعد ان پٹ نیوٹرل یہاں پر کنیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ باقی رائٹ سائڈ والے 2 گھروں میں لوڈز کو سپلائی فراہم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، درمیان والا نیوٹرل کے لیے جبکہ رائٹ سائڈ والا فیز کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر میٹر کی اس سائڈ پر ایک اہم پوائنٹ کو وارننگ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ میٹر نصب کرنے ہو تو لوڈ سائڈ کی نیوٹرل ہر ایک میٹر کے لیے علیحدہ علیحدہ رکھے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔